کیا نفل روزے میں نفل کی قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیا مطلب نفل روزے میں نفل کی قضا کی نیت؟ نفل روزہ الگ ہے، قضا کی نیت سے روزہ رکھنا الگ ہے، دونوں کو ایک دوسرے میں مرج نہیں کر سکتے۔ بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ بھائی صاحب قربانی کے تو 2 مہینے گزر چکے ہیں، تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہرحال بکرے کا سینگ اگر ٹوٹ گیا تو قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ اگر ٹوٹا جڑ سے اور اس کا دماغ بھی ہل گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیا سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی ہے، لیکن ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں صحیح حدیث ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ بھی اصل میں دعا ہی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو سب سے برتر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جب تو سب سے برتر ہے تو ہر عیب سے پاک بھی ہے، تو میری ضرورت بھی تو جانتا ہے نا، میری ضرورتیں بھی پوری کر دے۔ تو یہ گویا اللہ سے مانگا ہی جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے کسی سیٹھ کی تعریف کی کہ یار تم بڑے سخی ہو، تم بہت اچھے ہو، تو آپ اس کو اصل میں ترغیب دے رہے ہیں کہ یار تم ہم پہ بھی کچھ چھڑکاؤ کر دو، تم اتنے سخی ہو، تم اتنے مالدار ہو۔ تو ہم اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا بھکاری پن دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہیں بھی بھکاری، حقیقت ہے اللہ تو تمام عزتوں کا مالک ہے، تو ہمارا خیال کر۔ تو اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ الگ سے بھی دعا مانگنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کے لیے ضروری ہے سجدے میں کہ عربی میں ہو اور منقول اور معصور دعائیں ہوں۔ منقول کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہوں، وہ دعائیں، کیونکہ نماز میں انسان اپنا کلام نہیں کر سکتا۔ اور آج کل جو یہ سجدے کا رواج چل پڑا ہے نا، بعض لوگ نماز کے بعد ایسے ہی ایک مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ کل یہ سجدے شروع ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر ویسے اپنے گھر میں آپ الگ سے کوئی سجدہ کر کے دعا مانگنا چاہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسجدوں میں اس کا معمول نہ بنایا جائے۔ اس لیے حضرات فقہا نے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے بعد، سنتوں کے بعد جو لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ عمل مکروہ ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ ایک چیز رواج پکڑ جائے گی اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اور پھر لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماؤتھ فریشنر سینٹ لگا کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی، اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسے حرام اجزاء شامل نہیں ہوتے۔ بہرحال انگریڈینٹ اس کے پڑھ لیا کریں، کسی ماہر سے پوچھ لیا کریں۔ جامع رشید کا بھی ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے گوگل پہ سرچ کر کے۔ نارملی ماؤتھ فریشنر جو آ رہے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، لہٰذا نماز ہو جائے گی۔ صرف الکوہل کی وجہ سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ اگر کنواری لڑکی بھاگ کر نکاح کرے اور پیچھے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ باپ ہے لیکن لڑکی سے بھاگنے کی وجہ سے وہ بیزار ہو گیا اس سے اور اس کو جو ہے تعلق ختم کر دیا اس نے، یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے تو ظاہر ہے بھائی بہت غلط کیا لڑکی نے، اس کا باپ بھائی موجود ہے تو گھر سے بھاگ کے کیوں نکاح کیا؟ اسلام نے ایسے نکاح کو بالکل پروموٹ نہیں کیا۔ لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں، ان کو بیوقوف بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، اور لڑکے پھر ان کو گھر سے بھگا کے نکاح کرتے ہیں اور پھر پتا ہوتا ہے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اتنے واقعات میرے سامنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو اس لیے یہ عمل بہت ہی بھیانک اور اس کے نتائج انتہائی خطرناک، اور جس مرد سے آپ امیدیں لگا کے بیٹھی ہو نا، جس نے گھر سے بھگا کے نکاح کیا، وہ آپ سے وفا کرے گا، وہ 99.9% وہ وفا نہیں کرتے، وہ چسکے لیتے ہیں۔ کیوں بھگائے گا وہ؟ کیا اس کو نہیں پتا کل میری بیٹی بھی پیدا ہوگی، وہ بھی گھر سے بھاگ سکتی ہے اور کہے ابا آپ نے بھی تو ہماری اماں کو بھگایا تھا، تو میں اگر بھاگ گئی تو کیا ہوا؟ غیرت مند مرد کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ تو باقی نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ لڑکی نے کفو میں ہم پلہ میں نکاح کیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اگر جوڑ کا رشتہ نہیں تھا تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو باقی عمل بہرحال ہے برا۔ ہاں، باپ نالائق ہے، 2 نمبر ہے، بیٹی کی شادی ہی نہیں کر رہا، بھائی بھی 2 نمبر ہے، چچا ماموں سب 2 نمبر ہیں، کوئی خاندان کا کوئی مرد ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے اس کا، لڑکی کی عمر نکلے جا رہی ہے، پھر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پھر تو ضروری ہے اپنی زندگی بچائے، اپنی زندگی کو اپنے باپ اور رشتہ داروں کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ پھر تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو نمازیں انفرادی ثابت ہیں نا ان کو انفرادن ہی ادا کرنا پڑے گا، اس میں جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں، اب آپ کہیں کہ آؤ جماعت سے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح تہجد انڈیویجول ایک نماز ہے، چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ تداعی یعنی پبلک کو اکٹھا کر کے تہجد نہیں پڑھی ہے۔ جیسے آپ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اذان دی، سب کو بلایا، ظہر کی پڑھی، تو ایسے ہی تہجد اس طرح نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے، چند صحابہ شامل ہو گئے جماعت میں، تو ایسے ہی اگر کوئی انڈیویجول تہجد پڑھ رہا ہے، 2-4 لوگ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ اعلان کرنا کہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، سب لوگ تشریف لے آئیں، یہ بدعت عمل ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ رمضان میں جو آپ نے پڑھی ہے نا جماعت سے، وہ تراویح پڑھی ہے، اس میں تداعی جائز ہے، تبھی ہم رمضان میں پبلک کو بلاتے ہیں آؤ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، تو تراویح میں تو یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو جو نبی نے صلاۃ اللیل پڑھی ہے نا رمضان میں، جس کو بعد میں اسلاف نے تراویح کا نام دیا، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو تہجد ہے اس میں اتنی بڑی جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حرمین میں جو صلاۃ اللیل کی جماعت ہوتی ہے تو اس پر بھی بہت سے علماء کو تحفظات ہیں کہ اسلاف سے ہمیں اور نبی سے، صحابہ تابعین سے تراویح کی تو پراپر جماعت ہمیں ملتی ہے، لیکن الگ سے تہجد کی پراپر جماعت ہمیں اس کا تصور نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی اسی پہ مصر ہو کہ بھائی نہیں یہ جو نبی نے جو رمضان میں جماعت سے نماز پڑھی ہے وہ تہجد میں ہمیں تہجد کی پڑھی ہے،
تو پھر تو بھائی نبی نے تو چھوڑ دی تھی نا وہ, پھر آپ چھوڑ دیں, آپ نے کیوں اس کو پراپر قائم رکھا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا, تو پھر حضرت عمر کی اگر کو فالو کرنا ہے تو حضرت عمر کے ہاں تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی تھی, اور رات کے آخری حصے میں تو جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی, عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کیا جاتا تھا. تو عجیب کنفیوژن ہے, کچھ چیز نبی سے لے رہے ہیں تو وہاں جب پھنستے ہیں تو پھر حضرت عمر کی طرف آتے ہیں, ادھر پھنستے ہیں تو پھر ادھر چلے جاتے ہیں. اس لیے اس میں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ چاروں بہترین ریسرچر تھے امت کے, اور ان پر پوری امت نے اعتماد کیا. ان چاروں کی رائے یہی ہے کہ تراویح میں تو جماعت کی جائے گی, پبلک کو بلایا جائے گا, تہجد میں انڈیویجول ہی ہے, انفرادی ہی ہے, اس کو انفرادی رہنے دیا جائے. ہاں آپ پڑھ رہے ہو, دو تین لوگ شامل ہو جائیں تو وہ حدیث سے ثابت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.